دوسروں کو دہشت گرد کہنے والا خود 9 مئی کا مجرم ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں چور چور کہنے والے نے 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ ڈالا۔ 190 ملین پاؤنڈ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے۔ القادر ٹرسٹ کے ٹرسٹی سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہیں۔ لندن پلان وہ تھا جو ڈی چوک میں قبریں کھودی گئیں۔ 60 ارب کی کرپشن کرنے والا جواب دے۔ لاہور میں اسموگ نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ دنیا میں فضائی آلودگی میں لاہور سب سے آگے۔ شہر میں AQI لیول 304 ریکارڈ۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے شہر میں درجہ حرارت میں کمی آ گئی۔ اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری تنازع اب خطرناک حد تک پہنچ گیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا غزہ میں فوری جنگ روکنے اور بین الاقوامی امن کانفرنس کے انعقاد کا مطالبہ۔ خبر ایجنسی کو انٹرویو میں کہا کہ بین الاقوامی کانفرنس اور عالمی طاقتوں کی جانب سے ضمانتوں کی ضرورت ہے۔ پائیدار سیاسی حل کے ذریعے فلسطینی ریاست کا قیام ممکن بنایا جائے۔ صرف حکومت نہیں لیں گے، احتساب بھی چاہتے ہیں۔ نواز شریف کا 2 ٹوک اعلان۔ بتایا جائے جعلی مقدمے کس نے بنائے۔ ناانصافیوں پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ جنرل فیض نے جسٹس شوکت صدیقی کو ہدایت دی۔ کہا نواز شریف جیل سے آیا تو محنت ضائع ہو جائے گی۔ ثاقب نثار نے کہا کہ نواز شریف کو جیل میں رکھنا ہے، لاڈلے کو لانا ہے۔ ملک پر ایک کھلنڈرا مسلط کیا گیا۔ کھلنڈرے نے ریاست مدینہ کا نام استعمال کیا۔ اس کے قصے اور کہانیاں اب قوم سن رہی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ سب سے بڑا ڈاکہ ہے۔ تم 60 ارب کھا جاؤ گے تو مہنگائی کیسے رکے گی؟ انتخابات کی تیاریاں اور سیاسی جوڑ توڑ تیز۔ نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی میں اہم رابطہ۔ شہباز شریف سے IPP کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین کی ملاقات۔ قومی اسمبلی کی 15 اور پنجاب کی 25 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر گفتگو۔ نون لیگ اور IPP قیادت کی ایک اور ملاقات۔ انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اصولی اتفاق۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ عبدالقدوس بزنجو کی سابق صدر آصف زرداری سے ملاقات۔ سابق وزیر سکندر عمرانی بھی جیالے بن گئے۔ آصف زرداری کا پیپلز پارٹی میں شمولیت پر سیاسی شخصیات کو خوشامدید۔ سیاسی قیادت کو سیکیورٹی خطرات ہیں۔ وزیر داخلہ سرفراز مفتی کا خدشے کا اظہار۔ بتایا مولانا فضل الرحمان کے لیے تھریٹ ملا ہے۔ الیکشن کمیشن کو جتنی فورس کی ضرورت ہوگی دیں گے۔ غیر ملکی سیاسی سرگرمی پر ڈی پورٹ ہوں گے۔ پاکستان میں سیاست کا حق پاکستانیوں کا ہے۔ وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولانکی کہتے ہیں ملک بھر میں شفاف انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ الیکشن کی ریس میں ہمارا کوئی گھوڑا نہیں۔ دہشت گردی کے خطرات تو ہیں، اس سے پہلے بھی تھے، لیکن اب ان کی وجہ سے الیکشن کو پوسٹ پون تو نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن الائنس ہم پنجاب میں کسی سے نہیں کر رہے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ ہر وہ سیٹ جہاں پہ ہم کسی کو جتوا سکتے ہیں یا کوئی ہمیں ہماری جیت میں معاون ہو سکتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم تیار ہیں۔ دہشت گردی کے خطرات پر الیکشن ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت سیکیورٹی اقدامات سخت کرے۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا مطالبہ۔ بولے لیول پلینگ فیلڈ کا واویلا مچانا مناسب نہیں۔ ناانصافی ہو رہی ہے تو عدالتوں سے ریلیف دیں۔ انتخابی مہم سے معلوم ہو جائے گا نون لیگ جیتے گی۔ DG خان میں بھی اچھی پوزیشن میں جیتیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف جب اپنے نظریات سے ہٹی، جو پارٹی کو بنانے والے تھے ان کو کنارہ کش کیا گیا، یہ کٹی پتنگ ہے۔ میں اور ہمارے ساتھی ہم سب اور PTI کے کارکن جو نظریاتی ہے، ہم اپنے راستے سے نہیں ہٹیں گے۔ اکبر ایس بابر کی PTI انٹرا پارٹی انتخابات دوبارہ کرانے کی درخواست مسترد۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 واضح ہے، دوبارہ انتخابات کو بھول جائیں۔ تحریک انصاف کو 22 دسمبر کے لیے نوٹس جاری۔ اکبر ایس بابر کہتے ہیں PTI ورکرز کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ پاکستان میں قوانین پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے پاکستان میں اوور آل انویسٹرز آ رہے ہیں۔ آج ویسے بھی پاکستان کے لیے بڑا دن ہے۔ اسٹاک ایکسچینج نے آج پھر ریکارڈ توڑا ہے صبح، تو بڑی پر امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ملک
ٹیک آف بہت جلد کر رہا ہے. ہماری کوشش تو یہی تھی کہ یہ 15 دسمبر کو کھلے, کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے, میں اس پہ زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا. وہ 15 کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم کھول دیں گے. نہیں, کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے. ملک انشاءاللہ جلد ٹیک آف کرے گا. پاکستان میں سرمایہ کاری تیزی سے آ رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج بلندی کی نئی سطح پر ہے. سید محسن نقوی کا لاہور میں امامیہ کالونی فلائی اوور کا دورہ. کہا فلائی اوور وفاق کا منصوبہ ہے, کوشش ہے جلد مکمل ہو. ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر سمجھوتہ نہیں ہوگا. لاہور میں سنگاپور کی سیر. زو سفاری پارک کی سنگاپور کی طرز پر تعمیر ہوگی. شیر گرجے گا, ہاتھی چنگاڑے گا, گینڈا بھی بچوں کا دل لبھائے گا. جانوروں کے لیے عالمی معیار کے پنجرے بنیں گے. افریقن زون, ڈیزرٹ اور سالٹ رینج کی تعمیر. سیاحوں کے لیے نائٹ سفاری ہوگی. قیام کے لیے ہٹس بھی بنیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا بچوں کے لیے تاریخی تحفہ. زو سفاری کی اپ گریڈیشن کا سنگ بنیاد رکھا. جھیل کی سیر کی منصوبہ 31 جنوری کو مکمل ہوگا. موزن سپیڈ سے ترقی کا سفر تیز تر. گجرانوالہ سے لاہور کا سفر 45 منٹ میں طے ہوگا. وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی کا گجرانوالہ کا دورہ. شہر کو سیالکوٹ موٹر وے سے لنک کرنے کے منصوبے کا جائزہ لیا. منصوبے میں ایک اور فلائی اوور شامل کرنے کا اعلان. چندہ قلعہ بائی پاس میں ری ڈیزائن کیا جائے گا. کہا گڈز ٹرانسپورٹ اڈوں کو شہر سے باہر منتقل کرنے کی تجویز زیر غور ہے. وزیر اعلیٰ لاہور واپسی پر محکمہ CNW بھی گئے. ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا. محکمہ تعمیرات اور مواصلات کی قدیم عمارت کو اصل حالت میں بحال کرنے کی ہدایت. غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی عروج پر. 24 گھنٹوں میں 350 فلسطینی شہید کر دیے. شہادتوں کی مجموعی تعداد 17,500 ہو گئی. 47,000 سے زائد افراد زخمی. اسرائیلی فوج کا غزہ کی آثار قدیمہ پر حملہ. 650 سالہ پرانی مسجد شہید کر دی. فلسطینی شاعر ڈاکٹر رفعت العریز خاندان سمیت اسرائیلی بمباری سے شہید ہو گئے. غزہ کی پٹی میں کیا بچا ہے؟ غزہ کی پٹی سوال بن کر بروز محشر حساب لے گی. بروز محشر خدا کے آگے غزہ کی عورت گواہی دے گی. بروز محشر خدا کے آگے غزہ کا بچہ گواہی دے گا. وفاقی سیکرٹری راشد لنگڑیال بھی اسرائیلی جارحیت پر افسردہ. فلسطینیوں پر ظلم کی داستان پر دکھ بھری نظم لکھ ڈالی. غزہ کے لوگوں کے تشنہ لب سے امیر کوثر گواہی لیں گے. PIA اور سرکاری املاک کی نجکاری کی راہ میں تمام رکاوٹیں دور. نجکاری کو یقینی بنانے کے لیے وفاقی کابینہ کی آرڈیننس جاری کرنے کی منظوری. نجکاری کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے اپلیٹ ٹریبیونل قائم کرنے کا فیصلہ. ہائی کورٹس اور دیگر عدالتوں کا اختیار ختم کر دیا گیا. اپلیٹ ٹریبیونل کا فیصلہ صرف سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکے گا. اور لاہور جیلانی پارک میں ہر طرف رنگوں کی بہار. گل داؤدی کی نمائش کا چوتھا روز. شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. گل داؤدی کی نمائش میں 100 سے زائد اقسام کے پھول رکھے گئے.